اب ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. یعنی یہ وہ تطبیق ہے جو آسان سے سمجھانے کے لیے، اور یقیناً جس کو حضرت امام ربانی نے جو ذکر کیا کہ ذہنوں میں تشویش نہ رہ جائے، تو اب میں اس کو بیلنس کر کے اس سوال کو جو حضرت امام ربانی نے ذکر کیا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشری میں ذکر کیا. فرمایا کہ دیکھیں جو کام شیخین سے لیا گیا نا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے، یہ کام نبوی فیضان کا عظیمت کا کام لیا گیا، یعنی اس خطوط نبوت پر. مثلا کیسے؟ اس کی مثال یہ بھی ہے، اس کو میں اگر بحث کروں گا تو پھر آپ کی ذہنی سطح کو اوپر لانا پڑے گا، لیکن میں ایک مثال ہی کو ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اور وہ مثال یہ ہے کہ جس طرح کے مٹی میں جب بیج لگایا جاتا ہے تو بیج جب لگ جاتا ہے تو اس کو پھر سورج جو ہے نا وہ پھاڑتا ہے. بیج کو کون پھاڑتا ہے؟ سورج کی تپش جو ہے وہ بیج کو پھاڑ کر تناور درخت بناتی ہے. اور جب اس پر پھل آ جاتے ہیں نا تو چاندنی رات کی جو تاریکی اور روشن چاند ہے نا وہ پھل کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے. تو فرمایا یوں سمجھ لو، بیج دین جو لگا تھا نا یہ شیخین کی محنت سے پھٹ کر تناور درخت بنا، اور اس پھل اسلام کے اندر جو مٹھاس آئی ہے وہ حضرت مولانا مرتضیٰ کی وجہ سے. فرمایا ان سے وہ نبوی ذمہ داری کی بھاری کام لیا گیا اور ان سے یہ کام لیا گیا. یہی تعبیر حضرت امام ربانی نے مکتوبات شریف میں لکھی ہے، اور یہی تعبیر حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ شریف میں لکھی ہے. اور بات وہی آتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اب تھوڑا سا آگے چلیے، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا دوبارہ دیکھیے کہ علم حضرات اہل بیت کی وراثت ہے. ان کو اللہ رب العالمین جو درک اور مقام عطا فرماتا ہے یہ ان کا معیار ہے. اور حضرات علماء کاملین نے اپنی جگہ پر اس بات کی تشریحات بھی کی ہے کہ فاطمیوں کو خدا نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ تھوڑا سے وہ ایک طرف کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ راہیں کھلتی ہیں جو دوسرے کے لیے مسدود کر دی جاتی ہے. یہ خاص تقسیم الہی ہے، اس پر جلنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بات چل رہی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، توجہ کیجئے، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے 4000 استاد ہیں لیکن یہ علم کی چاشنی اور درک آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی، تو فرمایا یہ حضرت امام جعفر صادق سے حاصل ہوئی. فرمایا میں نے 2 سال امام صاحب کی خدمت میں گزارے. کتنا بڑا جملہ فرمایا کہ لہلک النعمان. فرمایا اگر یہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان بن ثابت جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا. تو یہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے، بلکہ میں انہی کا قول بتاتا ہوں، آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تقریباً کتابوں میں درج ہے. سمعت حسن بن زیاد، حسن بن زیاد سے سنا گیا ہے کہ سمعت ابا حنیفہ، انہوں نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے سنا تھا. وسئل، اور ان سے کہا گیا من افقہ من رأیتا، حضور امام اعظم آپ فقہ کے بادشاہ ہیں، یعنی دانائی، دین کی دانائی میں آپ کا ایک رتبہ ہے. اتنا رتبہ ہے کہ آپ کی دانائی میں ایک فقہ دانائی افقہ، اس میں تفصیل سب سے بڑا دانا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا، بخاری شریف میں، یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی دانائی عطا فرماتا ہے. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی دانائی عطا فرماتا ہے. تو یہ فقہ کہتے ہیں دانائی کو، سمجھ کو، یعنی علوم اصل میں اس اصطلاحی بات سے ہٹ کر اس کے لغوی معنی دانائی کو. اور افقہ سب سے بڑا دانا دین کا، علوم کا، قرآن و سنت کا، کیونکہ فقہ ہی تو مغز قرآن ہے نا. جس طرح دودھ کا مغز کیا مکھن، لیکن اس کے لیے دہی بنے، پھر لسی بنے، پھر اس پر محنت کریں اور پھینٹیں، اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ اتنا سے مکھن نکلا. تو جو اس دودھ کی جان تھی وہ اس کے اندر ہے. تو قرآن و سنت کے علوم کا تمام کا حاصل کیا ہے؟ وہ فقہ ہے. اب وہ دانائی میرے دوستو اگر اس کو عموم پر رکھا جائے تو عقیدہ اس میں سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی دانائی عقائد کی ہے، پھر احکام اور اعمال کی ہے. تو افقہ جو دین کا سب سے بڑا دانا ہو. اور پوچھا بھی کس سے گیا ہے؟ عام ایرے غیرے شخص سے نہیں، امام اعظم سے، کہ سارے بعد والے ان کو علم میں سب سے بڑا استاد کہتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو ہیں عالم لیکن آپ نے کسی کو افقہ دیکھا ہے؟ اپنے اور اپنے دور میں سب سے بڑا دانا دیکھا ہے؟ وہ پوچھتا ہے. وہ سوئلا، لفظ کو پکڑنے کی کوشش کریں اور کیفیات میں اترنے کی کوشش کریں اور مضامین کی قدر کی طرف اتریں. میری آواز میں تاثیر نہیں ہے کہ میں اس کی دعوت دوں آپ کو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان کے ناموں میں ایک تاثیر ہے جو فطرتاً مومن کے دل میں رکھی گئی ہے. اس طرف آپ صرف توجہ کیجیے. ہم اپنی تقریری جملوں میں تاثیر کی بات نہیں کر رہے، جن ہستیوں کا نام لے رہے ہیں ان کی ذاتوں میں تاثیر موجود ہے.
اللہ اکبر. تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا میرے بزرگ دوستو کہ من افقہم من رأیت آپ یہ بتائیے کہ آپ جیسے اہل علم ایک عام آدمی سے پوچھے کہ عالم کون ہے, انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا کون عالم, کوئی ہوں گے سب پھرنے داڑھی والے, لیکن جو واقعی میں عالم اس سے پوچھا جائے عالم کون ہے تو اپنے استاد کا نام بتائے گا, اور جو سب سے بڑا عالم ہے اس سے پوچھے جی عالم کون ہے, آپ کی نظر میں سب سے بڑا عالم کون ہے, یہ مدارج. تو امام اعظم جس پر فقہ کی منزل منتہا ہو رہی ہے اپنے درجے پر, اپنے درجے میں, ان سے پوچھا گیا امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ حضور آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب کے افقہ, آپ کی آنکھوں نے کبھی دیکھا کہ جو دانائی قرآن و سنت کے مضامین, جو لوگوں کی باریک سے باریک عقل والا اس کی گرد راہ کو نہ پہنچ سکے, جو مضامین کے منتہا کو پہنچ رہا ہو, جو ابھی جو یعنی علم شہ سوار علم کی گرد کو جو دیکھ رہا ہو, اور جو علم کی منزل ہے جس کی نظر وہاں پر ہو, اتنا علم وسعت رکھنے والا شخص امام اعظم سے کسی نے پوچھا آپ کی آنکھوں نے ایسا با کمال اور قدور شخص دیکھا ہے جو علم میں افقہ ہو, آپ تو ہیں, تو فرما ما رأیت احدا افقہ من جعفر بن محمد, میری آنکھوں نے امام جعفر صادق سے بڑا افقہ کسی کو نہیں دیکھا رضی اللہ عنہ. بولیے سبحان اللہ. ان کے کنڈے کی نیاز ایسی نہیں ہوتی ہے, بولو سبحان اللہ. ہاں ہاں بولو سبحان اللہ. اور آج الحمدللہ دیکھیے کہ آج اہتمام بھی کنڈے کی نیاز کا ہے, بولو سبحان اللہ. ہاں تو یہ تشکر کی بات ہے, تنقید کی نہیں, کیونکہ نیازے اور گنبد بھی پھر ان کے بنتے ہیں جو ان کا نام لیتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں, ان کے گنبد بن جاتے ہیں. یہ تو سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جن کے آگے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی گردن جھک رہی ہو اور پگڑی جھک رہی ہے, اور وہ کشادہ قلب بھی دیکھا نا فیضان اہل بیت میں کتنے کشادہ. وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے جعفر بن محمد یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں. آپ کا لقب ہی الصادق ہے, الصادق ہے. یہ آپ کے علوم میں, آپ کے تقوی میں, آپ کے زہد میں, کیونکہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے راہ سلوک کے اندر منزلیں طے کر کے منتہا کو پہنچتے ہیں, جو آپ کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں. اس لیے صوفیہ کی جماعت کی جانب سے بھی آپ کو لقب دیا جاتا الصادق. بولیے سبحان اللہ. اہل سنت کی پوری عمارت جس بنیاد پر قائم ہے وہ علم امام جعفر صادق, وہ فیضان امام جعفر. بولو سبحان اللہ. اب میرے دوستوں بزرگوں تھوڑی سی بات میں آگے لے کر چلتا ہوں. طبقات حنفیہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے. میں صرف چند باتیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, میں سمیٹتے ہوئے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ یوں ہوا, یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ, امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جس زمانے میں حضرت امام جعفر صادق سے پڑھتے تھے, تو اس لیے ہمارے علماء اس بات کی تحقیق میں چلتے ہیں کہ تفاسیر کے اندر جہاں قول امام جعفر صادق کا آتا نا تو بڑی اونچائی میں لیتے ہیں اس کو. میں ایک دو قول امام جعفر صادق کی بتاتا ہوں. جب دیدار الہی کا مسئلہ آیا نا تو امام جعفر صادق نے کہا کہ ہاں حضور نے اللہ کو دیکھا ہے. قرآن کی آیت نا والنجم اذا ہوا, ستارہ جب کہ وہ اترا. امام جعفر صادق فرماتے تمہیں پتا ہے نجم کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم کا فیضان آپ کی طرف آتا. بولو سبحان اللہ. ایک جگہ ہے جی امی, سرکار کے نام کے ساتھ الامی, امی کا معنی جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو. امام جعفر صادق سے پوچھا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا امی کا معنی یہ نہیں ہے, حضور ام القرا کے رہنے والے اس لیے آپ کو امی کہا گیا, یعنی مکہ کے رہنے والے کو مکہ کا نام ام القرا ہے. یعنی وہ علم کی وہ بات جو پیچ در پیچ ہے, اور ایک ایسی بات کر دی کہ جس پر دوسری بات کی نہیں جا سکتی. معراج کی بات ہے تو میں نے اس لیے والنجم اذا ہوا کے تحت کہا کہ نجم سے مراد سرکار امام جعفر صادق نے حضور کی ذات مراد لی کہ اللہ نے آپ کی شان کے لیے آپ کو ستارہ قرار دیا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو میرے بزرگ دوستو, حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جس زمانے میں سرکار امام جعفر صادق سے پڑھ رہے تھے تو طبقات پر کتابیں لکھی, علماء نے طبقات لکھے ہیں. یعنی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کے جو لوگ ہیں, امام شافعی کے فقہ کے جو لوگ ہیں جو ماہران علم گزرے, امام احمد کے فقہ کے جو لوگ ہیں جو ماہران علم گزرے, ان کے طبقات ان کے علم کے ذریعے ان کے سٹیٹس کو مرتب کیا گیا ہے. طبقات حنفیہ, طبقات حنابلہ, طبقات شوافع. تو طبقات حنفیہ کے اندر یہ بات موجود ہے, اور یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی تحفہ شریف کے اندر لکھی ہے کہ جس وقت حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کعبہ شریف کے اندر بیٹھ کر اپنے تلامذہ کو پڑھا رہے تھے